بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں نعیم مسعود ایکسکلوسیو ٹاک کے ساتھ، اور آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں جن کو آپ سنیں گے، جن کے متعلق آپ جانیں گے، وہ بھی ایکسکلوسیو ہے. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان صاحبہ لاڑکانہ سے تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص ان کے ہمارے ہاں آمد، لاہور میں آمد اور 14 اگست میں آمد، یوم آزادی میں آمد. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ کو یوم آزادی مبارک کہہ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کو آزادی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کو. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ سے ہے، اور یہ قوم کا انمول اثاثہ ہے. اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، مسیحائی میں ان کا درد دل سے کام کر دیا. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پورا مسیحا ہونا، ایک پوری مسیحائی ہونا. اور ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد ہو، جو نبض پہ ہاتھ رکھے، اور اس کا ہاتھ رکھنا ہی مسیحائی ہو. تو محترمہ ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان صاحبہ کا یہ خاصہ ہے. میں ان کی یونیورسٹی بھی وزٹ کر کے آیا ہوں، ان کے اسٹاف سے بھی ملا ہوں. ہر دل عزیز ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں، اپنے اسٹاف کے لیے سٹینڈ لیتی ہے، جو ہمارے ہاں تو لوگوں کو کم ہی پسند ہے. لیکن میں نے کم ایسا دیکھا ہے کہ کسی وائس چانسلرز کو، ان کے پروفیسرز، ان کے ایسوسیٹ پروفیسرز، لیکچررز یا دیگر جو ایڈمن کا عملہ ہے، وہ اس طرح چاہے جس طرح کوئی بزرگ ہو، جس طرح کوئی بڑا ہو، جس طرح کوئی اپنا ہو. یعنی باسی بیہیویئر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. میں زیادہ دیر کباب میں ہڈی نہیں رہنا چاہتا. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا پہلے اپنے متعلق بتائیے. کوئٹہ میں آپ پیدا ہوتی ہیں، تعلق آپ کا بلوچستان سے ہے، سندھ میں، اور پھر وہ بے نظیر بھٹو کے شہر میں، وہاں پر آ کر کے آپ وائس چانسلر بنتی ہیں، باہر سے آپ پڑھتی ہیں. تو واٹ از دس؟ کیسا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا فیوڈل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ کے اندر وہ فیوڈل والی بات نہیں ہے، کارکنیت والی بات ہے. یہ سب کیسا ہے آپ کی ذات میں؟ یہ سارا امیزہ کیسے بن گیا؟ بہت بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا کہ مجھے یہ موقع دیا آپ نے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا تعلق اس وقت جس تعلق سے میں انٹرویو دے رہی ہوں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے دے رہی ہوں. جی. اور اس سے پہلے میں 27 ایئرس ایک دوسری یونیورسٹی سے جڑی رہی ہوں، جہاں سے میں نے ایز اے ڈیمونسٹریٹر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اور پرو وائس چانسلر تک بنی، اور وہاں پہ بہت دفعہ ایز اے ایکٹنگ وائس چانسلر بھی کام کیا. وہ ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شورو. سندھ میں 5 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں. ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی میں ہے، جناح میڈیکل یونیورسٹی اگین اٹ از ان کراچی. اور پھر جامشورو کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ لمس سے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے. پھر نواب شاہ میں ہے پمپس پیپلز میڈیکل یونیورسٹی آف وومن، اور دین لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے. جہاں تک میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو میں بائی کاسٹ بلوچ ہوں، کھوسو ہوں، اور میری پیدائش کوئٹہ بلوچستان کی ہے، اور شروع میں وہیں رہے. پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہمیں شفٹ ہونا پڑا. میرے جو مدر کا سٹی تھا، شی واز سندھی میمن، بڑی ایک پڑھی لکھی خاتون اور پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اور میرے بابا جو ان کا شعبہ تھا وہ تو وکالت کا تھا، اور وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن بہت ہی پڑھے لکھے اور بیلنس. ڈاکٹر صاحب ان کا تعلق ذوالفقار علی بھٹو سے بھی تھا. جی ہاں، بھٹو صاحب جو ہمیں انفارمیشن ہے، بھٹو صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. بھٹو صاحب کے وہ بہت ہی پیارے دوست تھے. وہ چند ان دوستوں میں سے تھے جو انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں لیا، اور بلکہ پارٹی کو فائدہ دیا. جتنے بھی وہ اس دور کے لوگ موجود ہیں، جب میرے بابا کا نام سنتے ہیں تو تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ آس پاس میں نہیں ہے، اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین.
اور میری جو ننیال ہے ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اتفاق سے جس یونیورسٹی میں میں وائس چانسلر ہوں اس کی جس بلڈنگ میں اب تک وہ پہلے کیونکہ وہ کالج بنا تھا چانڈکا میڈیکل کالج، چانڈکا میڈیکل کالج بعد میں کنورٹ ہوا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں. تو وہ میرے ماموں عبدالفتاح میمن صاحب تھے. انہوں نے یہ بھٹو صاحب نے جب ان سے ڈسکس کیا کہ مجھے کوئی ایسی بلڈنگ چاہیے جس میں میں ایک میڈیکل کالج بنانا چاہتا ہوں لاڑکانہ میں، تو میرے ماموں نے کہا کہ یہ حاضر ہے اور آپ اس میں لے لیں. تو وہ فیملی ریلیشن شپ بھی بنتا ہے. اور میری جو جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو MBBS اینڈ دین پھر میں نے ماسٹرس ان پبلک ہیلتھ کیا. اور اس کے بعد یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں عطاء الرحمن صاحب تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین. انہوں نے یہ سلسلہ بنایا کہ لوگوں کو بھیجا جائے، فیکلٹی کو بھیجا جائے، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام بڑا اچھا وہ لائے. تو اس میں کیونکہ ہماری یونیورسٹی پاکستان کی پہلی یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی تھی، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ سائنسز، اور میں فرسٹ اسکالرس جو گئے اس میں 3 ہم لوگ گئے تھے، اس میں سے میں ایک تھی. اور الحمدللہ وہاں گئے اور ناٹنگھم یونیورسٹی سے میں نے UK سے میں نے PhD کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا PhD پہ کس چیز پہ تھیسس تھا؟ میری PhD تو ایپیڈیمیولوجی اینڈ پبلک ہیلتھ ہے جو کہ بیک بون ہے میڈیکل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں. لیکن میرا جو اسپیسیفک تھیسس تھا وہ پروسٹیٹ کینسر پہ تھا، جو نمبر 1 میل کینسر اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹریز. ہمارے یہاں بھی نمبر 1 ہی وہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس رجسٹری سسٹم نہیں ہے، ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں کرواتے، پتہ نہیں کرتے. ہاں تو اس وجہ سے بیماریاں ہی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحب، کہ ہمارے ہاں ہم ڈائگنوز کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے، اور جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ بھی اپنے اینول جو ریگولر ٹیسٹ ہے ان کی طرف نہیں جاتے. تو لہٰذا آج چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایک ایسی رفاقت ہے جس میں ہیلتھ اور ہیلتھ کے متعلق باتیں ہوں گی، تو میری اپنے ویور سے، اپنی قوم سے یہ اپیل ہے کہ کوشش کیا کریں جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہے، اور حکومت نے بہت جگہ پہ یہ ٹیسٹ مفت بھی یہ کرایا، بہت مہنگے نہیں ہیں. جان ہے تو جہان ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ ایک اہم بات تھی. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی تو 2018 میں نے جوائن کیا اس یونیورسٹی کو سپٹمبر 2018 میں. اور جب میں نے جوائن کیا اور جا رہی تھی تو مجھے بہت ساری چیزیں نیگیٹو. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاں کو ایجوکیشن ہے یا صرف فیمیل؟ نہیں جی، کو ایجوکیشن ہے. آپ کے یہاں کو ایجوکیشن ہے؟ ویورز عام طور پہ لگتا ہے کہ اگر کوئی خاتون وائس چانسلر ہو تو وہاں یہ فیمیل. لاہور کالج ویمن یونیورسٹی لاہور کی بات کریں، ایک ویمن اکنامکس یونیورسٹی کی بات کریں تو خواتین ہیں، یا ہم راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی بات کریں، ملتان ویمن یا وہاں کی بات کریں تو وہاں وائس چانسلر چونکہ بہاولپور میں بھی ویمن ہے. تو مجھے بھی جب میں انہیں پہلی دفعہ ملا 2020 میں 2019 میں 20 میں تو مجھے بھی یہ تاثر ہوا کہ شاید یہ نام بھی ایسا نا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، تو وہاں کو ایجوکیشن ہے. تو یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب شاید کو ایجوکیشن کی آپ ایک اکلوتی ایگزامپل ہیں، یا آپ نے ایگزامپل سیٹ کی، اب کوئی آ گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں. بطور وائس چانسلر پاکستان کی جتنی بھی پبلک میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں پہلی لیڈی وائس چانسلر ہوں الحمدللہ. ہاں جی، اور پہلی شاید PhD وائس چانسلر بھی ہوں میڈیکل یونیورسٹیز میں، کیونکہ ہمارے میڈیکل سائنسز میں PhD بہت کم. یعنی ایک اعزاز یہ کہ آپ خاتون وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی میں پہلے نمبر پہ، اور دوسرا یہ بھی کہ PhD لوگ کم ہوتے ہیں. ہاں، یو آر PhD. جی بالکل. تو FCPS ہیں، FRCS ہیں، لیکن PhD وائس چانسلر میرے خیال میں اس وقت تک پاکستان میں صرف واحد میں ہوں کسی میڈیکل یونیورسٹی کے. ابھی ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد میں ہوئے ہیں ڈاکٹر شہزاد، وہ ہی از اگین PhD ان پبلک ہیلتھ، لیکن یہ کہ اس سے پہلے نہیں تھا کوئی بھی. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ پبلک ہیلتھ کی ناظرین بات کر رہی ہیں، اور جب پچھلے دنوں وبا تھی، کووڈ 19 آیا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 شعبوں میں ہم بہت پیچھے ہیں. ویسے تو 3 میں بہت پیچھے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے وہ بھی بات کریں گے. ایک ہے پبلک ہیلتھ کا. ہمارے ہاں کمیونٹی میڈیسن, پبلک ہیلتھ میں ہم لوگ یہ وبا میں بھی یہ فرنٹ لائن مجاہدین ہوتے ہیں, فرنٹ لائن ڈیفینس کرنے والے یا آفینس کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. پبلک ہیلتھ میں ہم لوگوں نے ابھی وہ کام نہیں کیا. شاید پوسٹ کرونا جو سچویشن ہمارے سامنے آئے, جو ہم نے سیکھا ہم کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن بھی ہمارے سامنے آ گئی. ماضی میں اس پہ ہم نے اتنا کام نہیں کیا, اور شاید دنیا اب ڈیجیٹل ورلڈ بن گئی ہے. گلوبل ولیج تو پہلے تھا, اب ڈیجیٹل ورلڈ بن گئی ہے. تیسری بات کہ ہم کہیں بھی جائیں دنیا میں, کہیں بھی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے بھی تو ایک MBBS ڈاکٹرز کے ساتھ, یا ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ, ایک پروفیسر کے ساتھ, ایک کے ساتھ 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ پیرامیڈکس کے لوگ ہوتے ہیں. یا ہمارے ہاں ایک تو میل نرسنگ کا بڑا پرابلم ہے, وی ڈونٹ ہیو میل نرسز. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرامیڈکس بھی کم ہے. 4 ڈاکٹر کے ساتھ ایک پیرامیڈکس سامنے آتا ہے. تو پہلے میں ٹیک لیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ MPH کی یا پبلک ہیلتھ کی کوئی ضرورت بڑھ نہیں گئی اب اس وبا کے بعد؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی ہاں بالکل بڑھ گئی ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ میرا سبجیکٹ ہے, لیکن پبلک ہیلتھ تو میں کہتی ہوں نا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت. بالکل آپ نے کہا اٹس بیک بون. ہاں بیک بون. اور بیک بون اس طرح سے کہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھاتی ہوں. مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے جب میں کلاسز لیتی تھی کہ کہتے تھے کہ میڈم آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں تو کلینیشین بننا ہے, تو ہمیں میڈیسن کام آئے گی, ہمیں سرجری کام آئے گی, تو ہم لوگ پبلک ہیلتھ پڑھیں کیوں؟ صحیح. اور یہی کوشچن فورینسک میڈیسن کے لیے بھی بولا, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یا فزیشین بنیں گے یا سرجن بنیں گے, تو وائی دس از پبلک ہیلتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور جتنی ڈیولپڈ کنٹریز آپ کے پاس ہیں اس پوری دنیا میں, وہ ڈیولپڈ بنی ہوئی اس وجہ سے ڈکلیئر ہوئی ہیں کیونکہ ان کی پبلک ہیلتھ. ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی ترقی یافتہ ملک تبھی کہلاتا ہے وہاں ہیلتھ, ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ اچھی ہو. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں. پبلک ہیلتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ان کو صفائی کرنا سکھائیں کہ جھاڑو کس طرح سے لگتا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ کمیونٹی میڈیسن سبجیکٹ ہائیجین پڑھتے تھے ہم لوگ. ہائیجین کے نام جو پڑھتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. پبلک ہیلتھ کے نام سیلف ایکسپلینیٹری کہ اٹس فار ہیلتھ آف پبلک, یا کمیونٹی کی سروس. آپ اس کمفرٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جی, ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی اس کی کوئی پیچھے سے بناوٹ میں خرابی آئے تو آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. آپ بیٹھیں گے صحیح لیکن انکمفرٹیبل ہو. آج کل تو لوگ آرتھو فرنیچر کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پبلک ہیلتھ. صحیح. ہمارا ماحول کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, باہر 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جی, یہ کیا ہے؟ یہ پبلک ہیلتھ ہے. پبلک ہیلتھ ٹھیک ہے. آپ کے ہاں آپ باہر جاتے ہیں, سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں. UK میں آپ اتریں وکٹوریا بس اسٹیشن پہ آپ چلے جائیں, آپ بکنگم پیلیس تک خود ہی پہنچ جائیں گے, بھلے پہلے دفعہ ایروز لگے ہوتے ہیں, سائن بورڈز لگے. یہ کیا ہے؟ یہ پبلک ہیلتھ ہے. یہ پبلک ہیلتھ ہے. انجینئرنگ پبلک ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. جہاز بنانا پبلک ہیلتھ ہے, گاڑیاں اچھی بنانا پبلک ہیلتھ ہے, ہر چیز پبلک ہیلتھ ہے. ایون جو بیوٹی ہے, بیوٹیشین ہے, دیٹ از آلسو پبلک ہیلتھ, کہ آپ کا وہ اورا اس سے اوپر آتا ہے. تو ہر چیز پبلک ہیلتھ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ 22 ڈسپلن ہے, لیکن میڈیسن بھی پبلک ہیلتھ ہے. اپینڈیسائٹس سے ایک تڑپ رہا ہے اور وہ اگر جا رہا ہے ڈاکٹر اس کی وہ ریموو کر دیتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ پبلک کو آرام آیا, دیٹ از پبلک ہیلتھ. دان میں شدید درد ہے, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ نکالتا ہے, ختم ہو گیا, کیا ہے؟ دیٹ از پبلک ہیلتھ. تو ہم نے بہت انڈرمائن کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ کو. ناظرین, جو مجھے سمجھ آئی کہ کسی بھی ایکو سسٹم میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ انوائرمنٹ کی طرف سے ہے, یا وہ پیشنٹ کی طرف سے ہے, یا یہ جو شعور کی باداری ہے کہ واٹس دا لنک بٹوین ہیلتھ اینڈ دا انوائرمنٹ, ہیلتھ اینڈ دا ایکو سسٹم, ہیلتھ اینڈ دا سیفٹی. آپ کی کمفرٹیبلٹی کے لیے پبلک ہیلتھ کے لوگ کام کرتے ہیں. ابھی پبلک ہیلتھ کی باتیں جاری ہے. مجھے لینا چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ویورز، میں ہوں نعیم مسعود اور چل رہی ہے ایکسکلوسیو ٹاک، اور مہمان میرا گیسٹ بھی ایکسکلوسیو پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان، وائس چانسلر ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ سے، اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں۔ تو وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی پبلک ہیلتھ کی، اور جو مجھے سمجھ آئی کہ ہیلتھ کے شعور کی بیداری کا نام پبلک ہیلتھ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب جی، اور آپ نے اس میں جب ہم بات کر رہے تھے تو پیرامیڈکس کا ذکر آیا تھا۔ جی، اب پیرامیڈکس جو ہے نا، میں تو ڈاکٹر صاحب پیرامیڈکس کے لوگوں کو ہیلتھ کی دنیا کے کمانڈو، ہاں جی وہ ہیں ہی کمانڈو، اور لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرس امپروو نہیں ہو رہے ہیں، پیسہ بھی حکومت لگا رہی ہے، اتنے سارے ڈاکٹرز بھی ہیں اور این جی اوز بھی انوالو ہیں، لیکن ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرس امپروو نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی وجوہ یہ ہے کہ پیرامیڈکس کو ہم نے کمپلیٹلی نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ان کو ہم جیسے سیکنڈ کلاس سٹیزن، آپ امریکہ میں جا کر تھرڈ کلاس سٹیزن بن جاتے ہیں نا، ہم نے ان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے، اور سارا کام یہ کرتے ہیں۔ جب ہم تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، جب ہم ہاؤس جاب کرتے تھے، یا اس سے پہلے کی بھی بات ہے، امی کبھی بیمار ہو گئی، ان کے ساتھ اسپتال میں داخل ہو گئی، ڈفرینٹ اسپتالوں میں، وہاں پہ بول بالا ہوتا تھا نرسز کا، لیکن اب نہیں ہے۔ حالانکہ فیمیل نرسز، میل نرسز ہم پروڈیوس بھی کر رہے ہیں۔ میری اپنی یونیورسٹی میں بے نظیر کالج آف نرسنگ ہے، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ہے، لیکن سوائے آغا خان کے۔ ڈاکٹر صاحب میل نرسنگ پہ بھی وہاں کلاسز ہیں؟ ہاں جی ہمارے پاس ہیں، اور پورے پاکستان سے ہماری سیٹس ہیں، اور انفارچونیٹلی پنجاب نے اس پہ کام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں میل نرسنگ کی شارٹیج ہے، اگر کوئی ہے تو وہ بیرون ملک چلے جاتے۔ ہاں جی وہاں کھپت ہے نا، جیسے فزیوتھراپسٹ، اب فزیوتھراپی آ گئی ہے، اگین ویری امپورٹنٹ ڈسپلن، اور پہلے اس پر دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ اب کوئی 40 سال کراس کرتا ہے تو اس کو فزیوتھراپی کی کہیں نہ کہیں کمر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعور آ گیا ہے کہ بھئی برین ٹیومر ہوا، اسٹروک ہوا، آپریشن ہوا، تو آپ کو ریہیبلیٹیشن کی سخت ضرورت ہوتی ہے، آکوپیشنل تھراپی، تو آپ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی وہ بھی ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی میں نہیں تھا، اب یعنی آپ کے یہاں ڈی پی ٹی بی یونیورسٹی کے اندر شروع، ڈی پی ٹی بی۔ پیرامیڈکس میں ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ بلکہ میں نے ان کو بولا بھی ہوا ہے کہ ہم جابس بھی ان کو آفر کریں گے کہ بھائی آپ نکلیں، آپ ہمارے یہاں اسپتال میں آ جائیں۔ اب کیونکہ میں ہاسپٹل مینجمنٹ بورڈ کی چیئر بھی ہوں، سارے میڈیکل یونیورسٹیز ہمارے سندھ میں یہ ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، کیونکہ وہ اسپتالوں کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں۔ وہ ایکٹ بھی تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے، لیکن بہرحال ایکٹ بنایا گیا ہے۔ تو میں اب اپنے کالج میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا آپ لوگ کہیں اور نہیں جائیں، ہمارے یہاں اتنی 600-800 جگہیں خالی ہیں، آپ وہاں پہ آ جائیں۔ تو اگر سب یونیورسٹیز، سب پورا پاکستان، پورا پروونس، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اگر اس کی طرف توجہ دیں، اور کوئی ایسا لا بنے جس میں ان کی تنخواہیں بڑھیں، جیسے سیم مسئلہ پولیس کے ساتھ ہے، کہتے ہیں پولیس رشوت لیتی ہے، آپ انگلینڈ کی طرح پولیس والوں کو بنائیں نا شہنشاہ، آپ ان کو پاورز دیں، آپ ان کی تنخواہیں ٹرپل کر دیں، یعنی ان کی ضروریات جائز ضروریات پوری کریں، اور ان کو اتنا اچھا ماحول فراہم کریں۔ انہیں اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے، ناظرین انہیں اپنے والدین کی اپنی ہیلتھ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ ہیلتھ والے جو ہیں ان کو بھی ان کی تنخواہیں بڑھانے کی بھی، لیکن میں سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس سندھ گیا تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ سندھ میں ہیلتھ کی کنڈیشن کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں بتانا، آپ جا کے NICVD دیکھیں، سکھر والا دیکھیں، یا اس کے جو موبائل یونٹس ہیں یا جو اس کے سب یونٹس ہیں وہ دیکھیں، آپ گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جائیں، آپ وہ دیکھیں، آپ حیدرآباد میں جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف آپتھالمولوجیکل اینڈ ویژول سائنسز ہے وہ دیکھیں۔ تو واقعتاً یہ سارے ہاسپٹل، یہ سارا کچھ جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ ہمارے ہاں جو پراپیگنڈا ہے کہ سندھ میں اچھے، میں کراچی کی ابھی بات نہیں کر رہا، کراچی میں تو کینسر اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بے مثال ہاسپٹلز ہیں۔
تو جب ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں خود جا کر کے دیکھیں، ایز اے ریسرچر میرا بھی جی چاہا. پھر میں نے عمر کوٹ سے لے کے میر پور خاص تک سارا ہیلتھ سسٹم دیکھا. دیٹس فنٹاسٹک. ایسا اچھا، بہت اچھا کام کیا ہیلتھ کے حوالے سے سندھ حکومت نے، لیکن ظاہر ہے مزید کام کرنے کی تو ڈاکٹر صاحبہ ضرورت رہتی ہے. بالکل. تو آپ پیرامیڈکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ توجہ دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے اس میں. ہم لوگ ان کو بالکل مطلب ڈی گریڈ کر چکے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں امریکہ میں اور یو کے میں جا کے پیٹرول ڈالتے ہیں. یہاں فن خان ڈاکٹر تھے، ہاں جی، 30 مار خان ڈاکٹر تھے، وہاں پہ جا کر کے گاڑیاں بیچ رہے ہیں، گاڑیوں پہ وہ ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کو تو ہیومن رائٹس کے متعلق سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور وہ آپ کے اسپتال کو چلاتے ہیں. آپ تو جا کر آرام دہ اپنے بنگلوں میں جا کر سو جاتے ہیں. نرسز کی، پیرامیڈکس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، سارا کام اس کا کچرا اٹھانے سے لے کر مریض کا سب کچھ وہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کو عزت اور احترام دینا چاہیے. ایک تو حکومت کی طرف سے دینا چاہیے، دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اس پہ ڈاکٹرز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے، آپ ڈاکٹر صاحب پہلی ڈاکٹر اور پھر وائس چانسلر ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے پیرامیڈکس کی اس طرح درد دل سے بات کی ہے. میں اس پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں سارے پیرامیڈکس کو کہ کووڈ-19 میں پیرامیڈکس کے عملے نے اور نرسنگ نے بہت کام کیا. شہداء میں وہ بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز نے بھی بہت کام کیا. تو میں حیران ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب ایسا کر رہی ہیں تو مجھے امید ہے یہ اپنی یونیورسٹی میں بھی ان کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے تو ابھی بات تنخواہ بڑھانے کی بھی کی. ڈاکٹر صاحب میں جو پوچھنا چاہوں گا، لاڑکانہ میں دیکھیں میرے نزدیک یونیورسٹی کو انڈسٹریل لنکس کے ساتھ بھی انجوائے کرنا چاہیے، کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے. پھر یہ جو میڈیکل کی یونیورسٹی، یہ تو بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے، پھر اس سے اپنے کنسورشیم بھی بنانا چاہیے. جیسا کہ میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ گمبٹ کے ساتھ جو جہاں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہے، جہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہے، وہاں ان کے ساتھ آپ کا کوئی کنسورشیم پہلے وہ تھا یا آپ کے انڈر، یا آپ سے پوچھیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کووڈ میں آپ تو ایک باکمال شخصیت تھی، کیونکہ آپ کا پبلک ہیلتھ سے تعلق تھا. تو آپ کی اور آپ کی یونیورسٹی کی اور آپ کے سٹاف کی کووڈ میں کیا کنٹریبیوشن رہی؟ جی الحمدللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی، کیونکہ جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو سب سے زیادہ پہلا مسئلہ یہ آیا کہ ایران کا بارڈر کھلا ہوا تھا، وہاں سے لوگ آ رہے تھے. صحیح. تو پورا جو ہمارا آریجا کیمپس، جس میں جو یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس کو ہم نے کنورٹ کیا آئسولیشن سینٹر کے لیے. صحیح. اور وہاں پہ ایران سے جو لوگ آ رہے تھے، سکھر میں رکھا گیا ان کو، اور پھر لاڑکانہ میں ان کو رکھا گیا. اس کے بعد ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آئی، گورنمنٹ کا بڑا تعاون تھا، اور سی ایم صاحب کا، میڈم عذرا کا. تو یہ حکم ملا کہ آپ جو ہے وہ مطلب انوالو ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میڈیکل کے بارے میں اتنا ان کو ظاہر پتہ نہیں ہے، اور جو ڈی ایچ اوز ہیں یا ایم ایس ہیں ان کو آپ ساتھ. حالانکہ ڈاکٹر صاحب بیوروکریسی کا اور پولیس کا بڑی معاونت رہی ہے. جی ہاں، کلائمیکس بہت زیادہ. جی. اور جو اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے، جو ایس ایس پی تھے، ڈی آئی جی تھے، جو بھی تھے، وہ مطلب آؤٹ آف دا وے گئے، سارا دن ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں، ٹاسک اچیو نہیں ہو رہا، تو پھر میں نے میٹنگ کال کی اور میں نے یہ سجیشن دی کہ کووڈ کا جو سینٹر ہے، سینٹرلائز سینٹر، کیونکہ سیمپل کلیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اتنے کیسز آ رہے تھے. اچھا، واحد شاید میری یونیورسٹی ہو جس میں پروفیسر سیمپل لینے جاتے تھے. اور سینٹر میں نے اپنے وائس چانسلر سیکریٹریٹ میں بنایا، 24 آورس اس کو اوپن کیا، پروفیسرز کی ڈیوٹیز لگائی، اور سیمپل کلیکشن کے لیے بھی ہمارے سینئر پروفیسرز جاتے تھے along with اسسٹنٹ پروفیسر اور سینئر رجسٹرارز کو لے کر. پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم اس کو کنٹرول کر گئے ہیں اس چیز کو، تو پھر ہم نے ٹریننگز دینا شروع کر دی آس پاس کے پیرامیڈکس کو، یا جو بی ایچ یوز میں یا آر ایچ سیز میں یا جو ہمارے تعلقہ ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، جو ہمارے ٹیک ڈسٹرکٹ آس پاس کے تھے،
ان کو ٹریننگ دی کہ سیمپل کلیکشن کس طرح سے کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیس آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو ہم نے یہ کیا. اب جیسے ویکسینیشن آ گئی ہے تو میں پرسنلی اس کو لک آفٹر کرتی ہوں, DHOs کو بلاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے عملہ آپ کے لوگ 100% ویکسینیٹڈ ہے؟ جی ہاں جی 100%. تنخواہ نہیں تھے. میں سب سے پہلے سختی کی تھی. میں حکومت کا آرڈر تو بعد میں آیا تھا. میں نے کہا جب تک, پھر وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو میں نے کیا کیا کہ ایک ویکسینیشن سینٹر اپنی یونیورسٹی میں بنا دیا. آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ویکسینیٹڈ ہیں؟ اچھا, لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے یہ جو ویکسینیشن سے لوگ ڈرتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو نعمت خداوندی کے طور پہ آ گئی ہے اس کرائسس میں, تو آپ میرے ویورز کو کیا کہیں گے ویکسینیشن کیوں کروانی ہے؟ یہ تو بالکل جو جتنی بھی انفیکشس ڈیزیزز ہیں اور جن کی بھی ویکسینیشن اویلیبل ہے, کووڈ چلیں ایک ایمرجنسی کے دور پہ آ گئی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اس کا بھی پبلک ہیلتھ سے خاصا تعلق ہے. یہی پبلک ہیلتھ. صحیح. تو اس میں کیا ہے کہ جیسے آیوڈائز سالٹ آ گیا, کہا بھائی نہیں کھائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ انفرٹائل ہو جائیں گے. صحیح. پولیو کی ویکسینیشن پہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, اس پہ 2 دن خون قتل غارت پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. لوگ ہم اتنے بدقسمت قوم ہے ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے کہنے دیجئے پلیز کہ ہمارے ساتھ جو ویکسینیٹر جاتے ہیں پولیو ویکسینیشن کے ساتھ, ہمیں ان کے ساتھ گن مین یا پولیس بھیجنی پڑتی ہے. جی ہاں, تو یہ بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے. اور اس کے لیے بھی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ اویئرنیس دیں. NGOs نے بہت بڑا کام کیا ہے. ساری پنجاب گورنمنٹ ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو یا بلوچستان ہو, اس میں ہے کام کیا ہے ہم لوگوں نے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے. اور پھر ایک میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, وہ بہت ہی ایک پولیٹیکل ایشو ہو جائے گا. ایک ہمارے ہاں سیکٹر ایسا ہے کہ جو غلط طریقے سے اسلام کا نام لے کر اور کہتا ہے کہ یہ کروائیں گے تو اس میں یہ مسئلہ آ جائے گا تو آپ کافر ہو جائیں گے. کسی نے یہ بھی کہا کہ ویکسین لگواؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. ویکسینیشن ہی مسئلے کا حل ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات کر لینے دیجئے. کل پرسوں بھی ویورز میں بات کر رہا تھا کہ بغداد میں ایک دور تھا آج سے 5-6 صدیاں پہلے, اور وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہاں کے کنووں سے پانی بھرتی تھی, وہاں پہ طب تھی, ہیلتھ تھی. اب مسلمانوں کے پاس وہ ساری سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میڈیکل سائنسز تھی, وہ ہم سے چھن گئی. تو اسلام جو مذہب ہے اس میں تو سب سے زیادہ روشن خیالی ہے. آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اپنی صحت کا, پاکیزگی کا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. کسی مذہب میں ایسا نہیں کہا گیا. اور دیکھیں آپ کا اسلام, میرا اسلام, ڈاکٹر صاحبہ کا اسلام جو ہمارا مذہب ہے, جو ایک نیچرل مذہب ہے, وہ تو ویکسینیشن سے نہیں روکتا, وہ تو پولیو سے نہیں روکتا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ویورز, عجیب بات ہے کہ لاڑکانہ میں کوئی چھوٹی سی خبر بھی ہو تو وہ بڑی فلیش ہوتی ہے آ کے لاہور میں چھوٹی سی خبر ہو تو لاہور کی خبر کو بڑھایا جاتا ہے. آج کل DG خان, چونکہ CM پنجاب DG خان سے ہیں, DG خان کے یہ گند ہو گیا جی, وہاں پہ ڈاکٹرز نے یہ کر دیا تھا. دیکھیں سارا ملک اپنا ہے, سارا پاکستان اپنے ہیں, سارے صوبے اپنے ہیں, اپنی سرزمین ہے, ہمیں ہر ایک کو ایکولی لے کے چلنا ہے. تو میں جب لاڑکانہ گیا تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ کا شہر وہ نہیں لگا جو ضیائی دور میں PTV ڈراموں میں دیکھتے تھے. شہر میں انٹر ہوتے ہی پیپلز پارٹی مخالفین آج بھی لاڑکانہ میں زیادہ ہے, پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ ہے, اور پیپلز پارٹی کا جالا وہاں کسی کو کوئی نہیں کھا جاتا. یونیورسٹی کا میں نے کلچر دیکھا, باہر دیکھا, وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا تعلق پاکستان سے, اس کا تعلق میرٹھ سے, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. اور ایک اور اہم بات میں نے دیکھا, میں نے اور کہیں نہیں دیکھا, لاڑکانہ کی کوئی بھی لائبریری ہو, وہ میونسپل کی لائبریری ہو, وہ کوئی اور شہری اربن لائبریری ہو, یا وہ یونیورسٹی کی لائبریری ہو, وہاں لاڑکانہ کی سرزمین پہ لوگوں کو لائبریری میں بیٹھنے اور لائبریری انجوائے کرنے کا بہت شوق ہے. تو چونکہ بات
لاڑکانہ کی وائس چانسلر سے چل رہی ہے، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے حوالے سے ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری خوش بختی ہے پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان صاحبہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھی جو آپ نے روک تھام کے لیے آپ نے بالخصوص وہ اپنا جو ہے پبلک ہیلتھ کے تجربے کو بروئے کار لائیں. یہ خبریں میں لاہور میں بھی سنتا رہا، میں پڑھتا رہا، اور میں نے دیکھا آپ کے سی ایم بہت کانشیس ہے. پھر ایک میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کی جو منسٹر ہے ہیلتھ کی ڈاکٹر عذرا پی، مجھے آپ نے متعارف کرایا تھا ان سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ میں نے آپ کو ٹوکا بھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے سی ایم کی بہت تعریف کرتی ہیں اور آپ ڈاکٹر عذرا کی بہت تعریف کرتی ہیں. تو آپ نے کہا میں بحیثیت ووٹر یا بحیثیت وائس چانسلر نہیں کر رہی، میں بحیثیت ڈاکٹر عذرا کے کیے ہوئے کاموں کو، پھر ان کے کاموں کو ساتھ لے کے چلنا سی ایم کا، یہ چیزیں مجھے پسند ہے. تو آپ کو ڈاکٹر عذرا پیچھو میں کیا اتنی اچھائی ملتی ہے؟ ڈاکٹر تو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اچھا، مطلب میں نے ان کی جب میں ان کی جاتی ہوں، بائی دا وے جب میرے ساتھ لوگ تھے میں ملا تو مجھے وہ پوچھتے رہے یہ واقعی زرداری صاحب کی بہن ہے، اتنی ہمبل. زرداری صاحب بھی اچھے ہیں، اور زرداری صاحب کی بہن جو ہیں میڈم عذرا اسپیشلی، کیونکہ وہ ہماری پرو چانسلر بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، ان سب کو چھوڑ کے میں ان کو جب کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، سادہ سی خاتون ہیں، ان کا چھوٹا سا دفتر سے ملا ہوں، بڑے مطلب لگتا نہیں جی، چھوٹا سا آفس ہے، دروازہ کھلا رہتا ہے اس کا، اور ہر وقت کام میں بزی رہتی ہیں، ہر وقت میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور کسی چیز سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنے تیار ہونے پہ کوئی 6 گھنٹے لگانے والی خاتون نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے. ہیلتھ منسٹر ہیں اور ماشاءاللہ پاورفل ہیلتھ منسٹر. میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 6 گھنٹے نہیں لگا، اس کا میں کچھ خواتین 6 گھنٹے لگاتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس اتنا ویسے ٹائم ہوتا ہے 6 گھنٹے لگانے کا؟ ہاں جی، کیوں نہیں، 4 بجے اٹھیں گی تو تیار ہو جائیں گی. لیکن میڈم بالکل ڈفرینٹ ہے. میڈم عذرا کا کام، ان کا ڈیڈیکیشن اور وہ جو سنسیئرٹی، اور الحمدللہ ان کے دور میں بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت اچھے اقدامات لیے ہیں. کراچی کا جو مین کووڈ سینٹر تھا، جی ہاں، میں اس میں گیا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، عام بندہ بن کے بھی گیا ہوں اور جرنلسٹ بن کے بھی گیا ہوں، پروٹوکول کے ساتھ بھی گیا ہوں. ایکسیلنٹ ہے. ہاں جی بالکل ایکسیلنٹ، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اپنے جنگ کالم میں اس کا تذکرہ بھی کیا، بلکہ اپنے پچھلے کالم میں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ شاید آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، 1 ہفتہ پہلے آپ کی یونیورسٹی کا تذکرہ کیا، آپ کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی میں نے تذکرہ کیا کہ یہ جو آپ کی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کے وائس چانسلر غالباً بیکھا رام ہے، ان سے بھی میں ملا. ان کی یونیورسٹی اور آپ کی یونیورسٹی کے فنڈز بڑھائے جائے، آپ کو زیادہ دیے جائیں. اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مجھے نہیں پتا. بیکھا رام میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھی میری وہ اذان میرا کالم پڑھا کہ نہیں، میڈم نے بھی پڑھا کہ نہیں. لیکن جب سے میں ان کی یونیورسٹیاں دیکھ کے آیا ہوں تو میں حکومت سے یہی کہتا رہتا ہوں، اور آج بھی یہی کہتا ہوں سی ایم سندھ سے، اور آج بھی یہی کہتا ہوں ڈاکٹر عذرا پیٹر سے کہ آج راہ کرم ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں بڑا پوٹینشیل ہے. جتنا ہو سکے بلکہ آنکھیں بند کر کے انہیں فنڈ دیں. یہ طے ہے کہ یہ لوگ فنڈ بھی خراب نہیں کرتے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر عذرا کی بات کے بعد اب چلتے ہیں دوبارہ لاڑکانہ. جی تو لاڑکانہ جب میں دراصل اسٹارٹ میں جب بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں گئی تھی تو کچھ زیادہ اچھی صورتحال یونیورسٹی کی نہیں تھی جی. اور بیسک جو ہماری چیزیں تھیں وہ وہاں سے مسنگ تھیں. کوئی قانون نہیں تھا، سینڈیکیٹ نہیں تھا، سینٹ نہیں تھا. اچھا، سینڈیکیٹ بھی نہیں بنا؟ ہاں نہیں بنا تھا، اکارڈنگ ٹو ایکٹ نہیں بنا ہوا تھا. اور بہت ساری چیزیں تھیں. آپ کے ہاں وہ کرائم سنڈیکیٹ تو نہیں ہوتا؟ میں بہت یہ لکھتا ہوں، آپ مائنڈ بھی کرتی ہے. فرض کریں آپ سنڈیکیٹ میں بیٹھی ہیں، جی ہاں، آپ کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو کیا آپ چیئر کریں گے سنڈیکیٹ کو یا اٹھ کے چلی جائیں گے؟ نہیں، کیسے؟ یہی تو اصل چیز ہے کہ آپ فیس کریں نا. آپ کوئی نبی یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ولی اللہ تھوڑی ہے. آپ عام سے انسان ہیں. نبیوں سے نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں سر، تو ہم سے کیسے نہیں ہوئی ہے؟ وی آر ہیومن بینگس.
غلطیاں ہو جاتی ہیں, مجھ سے بھی 100 ہوئی ہوں گی, اور جو ہیلدی کرٹیسزم ہو, تنقید ہو, یہ نہیں کہ آپ کو دشمنی کر کے اور آپ کو نشانہ بنایا. اگر ووٹنگ کرانی پڑے, کیس آپ کے خلاف ہے, سنڈیکیٹ بیٹھا ہوا ہے, 16-17 لوگ ہیں, تو آپ الاؤ کریں گے؟ ہاں کریں گے, بالکل کریں گے, اور اس طرح سے ہوا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے چیئر بھی کی ہے, اور میری بہت سارے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں اس پہ ڈبیٹ ہوتا ہے. نہیں مانتے میرے ممبرس, میں بسم اللہ کہتی ہوں بھائی میں یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب پبلیکیشن, ڈاکٹر صاحب کیسا حال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹیاں جو ہے وہ تحقیق بھی ہونی چاہیے. خالی میڈیکل کالج ہونا ایک اور بات تھی جی, لیکن اب آپ کی چونکہ یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی دوسرا نام ہے تحقیق کا. جی تو یہ اگلے دن میں نے ایک پروگرام کیا, میری خواہش تھی کبھی آپ سے ملاقات ہو. تو ناظرین یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے, میں ان سے بھی پوچھوں, تو آج میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ جو دڑا دڑ پبلیکیشن ہو رہی ہیں, چاہے وہ جائے کہ وہ میڈیکل سائنسز میں ہو, ہیلتھ سائنسز میں ہو, سوشل سائنسز میں ہو, نیچرل سائنسز میں ہو, اور یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ جرنلز ہیں ایسے ہی چھپ جاتے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محنت ہماری ہوتی ہے اور سپروائزر ہمارا بطور فرسٹ آتھر آ جاتا ہے. تو اس پہ مجھے آپ کی طرف سے رہنمائی, اور میرے ناظرین کو بھی رہنمائی چاہیے, اور ینگ جنریشن کو بھی رہنمائی چاہیے. آپ نے جو کہی لاسٹ میں بات, وہ میں پہلے کروں گی جی, کہ سپروائزرز فرسٹ آتھر بنتے ہیں, ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ سپروائزر فرسٹ آتھر بنے. یعنی آپ بحثیت وائس چانسلر کہتی ہیں, غلط ہے؟ غلط ہے. میں خود پی ایچ ڈی کروا رہی ہوں, میرے پاس 7-8 کینڈیڈیٹس ہیں, اور کچھ پاس آؤٹ بھی ہوئے ہیں. سپروائزر کا نام آخر میں آنا چاہیے, اور یہ عزت والی بات ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ایک امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلیکیشن چھپانے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کا نام پہلے آنا چاہیے. بچوں نے محنت کی ہے, آپ نے ان کو سپروائز کیا ہے, آپ نے ان کو ایک انگریڈینٹس بتا دیے ہیں یا ریسیپی بتا دی ہے, لیکن جو انہوں نے بنایا ہے یا پکایا ہے وہ ان کی محنت ہے, پسینہ ان کا بہا ہے, خون ان کا بہا ہے, ٹائم انہوں نے دیا ہے, فیملی کو انہوں نے چھوڑا ہے. گائیڈ آپ نے کیا, اور آپ کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا اگر ثمر بار ہو رہا ہے تو اس سے تو یہ مالی تو خوش ہوتا ہے. ہاں مالی خوش ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ جو ایک مشین لگی ہوئی ہے جیسے پیپر چھاپنے کی, میں نے وہ بڑا غور سے سنا تھا آپ کا پروگرام, اور سمرو صاحب نے جو اس میں ڈاکٹر صاحب, میں ان کو نہیں جانتی تھی, لیکن میں اس کے بعد آج وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں لے کے آؤں گا. تو بہرحال تو یہ تو ہو رہا ہے. دیکھیں یعنی ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے ایگری کرتے ہیں کہ کوالٹی کوئی نہیں ہے, کوالٹی کا خیال کوئی نہیں کیا جاتا یونیورسٹیوں میں, اور ایک اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی دیکھیں حکومت کی دلچسپی ریسرچ میں ہوگی, اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ایچ ای سی دیکھے گا, دیکھے گا, اور یونیورسٹی میں کلچر بنے گا. ایک وہ جو اس میں اگر یہ نہیں سب کلچر کیسے بنے, دم چھلا بن کے پروفیسرز تو آپ کے دفتر پہ دربار پہ حاضری دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. بڑے بڑے پروفیسر رجسٹرار بننا چاہتے ہیں, اسسٹنٹ رجسٹرار بننا چاہتے ہیں, اور وہ ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں. تو یہ کیا بدقسمتی نہیں کہ ہمارے پروفیسر ہمارے یہاں پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں, ساری یونیورسٹی دیکھیں پی ایچ ڈی کر کے رجسٹرار بن گئے, پی ایچ ڈی کر کے ڈائریکٹر ایڈمیشن بن گئے. یہ نمبرداری چاہیے نا, پنجاب میں اسے نمبرداری کہتے ہیں. یہ جو ایکٹ پٹواریوں والا کام کر رہے ہیں, ریسرچ والا کام نہیں کر رہے. ایکٹ میں یہ پابندیاں ڈالی جائیں, کیونکہ ایکٹ کو چینج نہیں کر سکتے, اسٹیچوز کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ایکٹ میں پابندی لگنی چاہیے کہ ٹیچر کو آپ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن نہ دیں, اور ٹیچر ایکٹ میں پابندی لگنی چاہیے کہ کوالٹی ہونی چاہیے ریسرچ پبلیکیشن. اگر کوئی بھی اس پہ پلیجرزم آ جاتا ہے یا غلط چیز آ جاتی ہے تو اس پہ اس کے کچھ عرصہ کے لیے پیپر چھپنے بین کر دینا چاہیے, اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں چھاپیں. صحیح 20,000 آپ دیتے ہیں, رات کو آپ دیتے ہیں, کل آپ کا پیپر چھپ جاتا ہے. پروموشن 20,000 ڈاکٹر صاحب کون لیتا ہے؟ بہت سارے جو ایڈیٹرز بنے ہوئے ہیں تو, اور پروفیسرز بھی ہیں. ہاں ہم جیسے میں چھپواتی ہوں کسی بھی جرنل میں, ابھی بھی میرے ایک پبلیکیشن آئی 2 سال ریویو میں لگے. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے بطور 2 پبلیکیشنز وائس چانسلر بننے کے بعد بھی میری آئی ہیں. آپ کی اپنی اسٹوڈنٹس میں پڑھاتی بھی ہوں ایز وائس چانسلر. میں لیکچرز لیتی ہوں پی ایچ ڈی کے, اور اپنے انڈر گریجویٹس کے 4th ایئر کے بھی میں کلاسز لیتی ہوں, جس میں کمیونٹی میڈیسن ون آف دی سبجیکٹس ہے. تو میں بیسیکلی تو آئی ایم اکیڈمیشین اینڈ ریسرچر. دیٹس گڈ. تو جب تک وائس چانسلر اپنے آپ کو استاد نہیں مانتا, ہاں جی, تب تک وہ ادارے کا پورا ایڈمنسٹریٹر
اور وہ ادارے کا وہ درد دل رکھنے والا پروڈیوسر نہیں ہو سکتا. ہاں درست. اور ابھی میں نے یہاں پہ اپنی یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم پی ایچ ڈی اور ایم فل اسٹارٹ کیا اور میں نے اس میں 2 پی ایچ ڈی لوگوں کی سپرویژن کی خود کی. ایچ ای سی نے مجھے خط لکھ دیا. یہ وائس چانسلرز کے لیے پیغام ہے جی. ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان صاحبہ کے پیپر بھی نام چھپے اور یہ ان کے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوا کہ میں نے فرسٹ آتھر کے نام لکھ لیا, اور وہ کہتی ہے میں کلاس بھی لیتی ہوں اور میڈیکل پرسن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات, ایچ ای سی نے مجھے خط لکھ دیا کہ آپ سپروائزر نہیں بن سکتی بیکاز یو آر ایڈمنسٹریٹر. اچھا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں اتنے بڑے فورم پہ بات کر رہی ہوں, صاف بات کرتی ہوں کہ ایچ ای سی یہ پابندی نہیں لگائے. بھائی میں بیسیکلی تو آئی ایم فیکلٹی, میں اکیڈمیشین ہوں, میں اگر وائس چانسلر کا ٹینیور پورا کر کے جاؤں گی پھر میں بنوں گی ایچ ای سی اپروڈ سپروائزر. اور آپ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو پھر آپ نے بطور پروفیسر ہی کام کرنا ہے, تو مجھ پہ پابندی لگا دی ایچ ای سی نے کہ آپ نہیں کر سکتی. تو ایچ ای سی سے ریکویسٹ ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے اسپیشلی, اور جو یہ ایکریڈیشن دیتے ہیں کہ مجھ سے یہ پابندی ہٹا دیں, اور کوئی اور بھی وائس چانسلر کرنا چاہتا ہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو بلکہ اپریشیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ ہے, یہ اور کیو ای سی یہ جو یونیورسٹیوں میں ہمارا تو خیال ہے نا کہ یہ بہتر کرے ریسرچ کو, ان کے لیے آپ کا پیغام, اور آپ کے پاس 2 منٹ ہے, آپ کیو ای سی پہ اور ایک پہ بات کریں یا ایچ ای سی کو کوئی مشورہ دینا چاہیں یا میرے جیسے کسی نالائق طالب علم کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز آپ کیا فرمائیں. جی ہاں, اورک کے لیے میں اسپیشلی بات کروں گی کہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ یہ ہائر ایجوکیشن نے بنایا ہے, لیکن وہ پیچھے مڑ کے یہ بھی دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں اورک چلا کون رہا ہے. صحیح. یا تو وہ جب تک ہمارے پاس میڈیکل یونیورسٹیز کی اسپیشلی بات کریں, ایون دوسری یونیورسٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں, کوئی لکی یونیورسٹی ہے جس میں اورک میں ایک اچھا بندہ آپ کو مل جاتا ہے, ادروائز یا تو وہ اپنے ایسے لوگ چنیں اور کچھ ٹائم کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے اورک کے ہیڈز ان کو بنائیں. صحیح. جو اورک کو آگے چلائیں. یہاں تو ہماری یونیورسٹی میں بھی ایچ ای سی آئی, میں نے مجبوری میں ایک بندے کو اورک کا ہیڈ بنایا, اس سے پوچھا کہ بابا اورک کس چیز کا ایبریویشن ہے, تو وہ بھی نہیں بتا سکا. oh my God. اور اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, میں یہ 6ٹھی دفعہ اورک کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہی ہوں, مجھے کوئی بھی بندہ اورک کے لیے نہیں مل پاتا کہ جو اصل اسینس ہے اورک کا وہ اس کو آگے چلا سکے. ٹھیک ہے نا. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ ہے, یا تو بھلے میری میڈیکل یونیورسٹی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کسی ایگریکلچرل یونیورسٹی, مجھے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی, مجھے کسی اور یونیورسٹی سے کوئی ایسا پروفیسر جو اتنا ماہر ہو اور اس کو اورک کا پتہ ہو اور جو لائزن کروا سکے. انڈسٹریز سے تو ہمارا ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن اور بہت سارے لائزن ہو سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری تو آپ کے ہاسپٹلز ہیں, تو وہ کروا سکے تو وہ کائنڈلی ہمیں دیں, اور ہم ان کو ایک اچھا سا لیوکریٹو پیکیج بھی دیں گے. یعنی آپ اس قدر اہم سمجھتی ہیں اورک کے ڈائریکٹر کو. اور کیو ای سی, دس از ناٹ اے جوک. ہاں, اور سیم از دا کوئی کیو ای سی. ہاں, اس طرح سے. تو یہ ایچ ای سی کو یہ کرنا چاہیے, جن یونیورسٹیز میں اسپیشلی پرابلم ہے, جن کے پاس یہ ایسے لوگ ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ویورز, بڑا مزہ آیا. پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطاء الرحمان, وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لاڑکانہ, لاہور میں ہم بیٹھے ہیں ایکسکلوسیو ٹاک میں, اور انہوں نے اورک پہ جو بات کی اور کیو ای سی پہ جو بات کی, اور جو انہوں نے کہا کہ اگر وائس چانسلر خود ریسرچ میں انٹرسٹ لے گا تو ریسرچ میں کوالٹی آئے گی, اور جو انہوں نے بخیے بھیڑے کے پیسے لے دے کے پبلیکیشنز کرتے ہیں اس میں قوم کا کوئی بھلا نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا ہے, اور غور تو اس پہ بھی کرنا ہے اگر ان کی میڈیکل کی دنیا میں جائیں, نرسنگ پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ سائنسز کے, پبلک ہیلتھ کے جو بھی نئے پروجیکٹ ہیں ان کو پبلک ہیلتھ کی ایجوکیشن سے ہو کر کے گزرنا ہے. پھر ہمیں پیرامیڈکس کے علاوہ یہ جو کووڈ ہے اس پہ قابو پانے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کا فرمان ہے کہ ہمیں ویکسینیشن کے قریب ہونا چاہیے, ویکسینیشن کے لوگوں کو بھی کہنا چاہیے کہ ویکسینیشن کروائیں, اور سب سے اہم بات مذہب ہمیں اس سے نہیں روکتا. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا. ویورز, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.